کہ جناب پاکستان ایک ٹوٹلی آئسولیٹڈ کنٹری ہے. اگر کسی وقت بھی کوئی ٹرائل پیریڈ آتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس میں کہ پاکستان کو کسی مدد کی ضرورت ہوگی، تو وہ اس وقت جو ہے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ تنہا ہے. پاکستان کا آج تک سب سے بڑا سلوگن جو ہے وہ انڈوفوبیا رہا ہے. آپ سارے جو پاکستان کی، یہ ابھی ہم نے وزارت خارجہ کی اور ایکسٹرنل افیئرز کی بات کی، کوئی ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں جس میں یہ لکھا ہوگا کہ انڈیا ہمیں نگلنے کے در پہ ہے، نگلنے کی پلاننگ کر رہا ہے، نگلنے والا ہے. اب یہ انڈوفوبیا جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 70 سال سے اس کو ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی پیٹ رہا ہے دنیا کے ہر فورم پہ، اور دنیا میں کوئی ملک نہیں جو اس پہ بلیو کرے. جہاں کہیں بھی یہ جاتے ہیں ان کو بٹھا کے کہتے ہیں جی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ انڈیا آپ پہ حملہ نہیں کرے گا. آپ امریکی پریزیڈنٹس کی وہ پیچھے ہیری ٹرومین سے لے کے تو یہ آ کے آپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تک سب کے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ایک ڈیٹ وائز کے انہوں نے ان کو بیٹھا کے کندھے پہ ہاتھ مار کے سہارا دیا کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ انڈیا آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، اس اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں. لیکن انڈوفوبیا چونکہ ان کے ذہنوں میں نقش تھا. بالکل اسی طرح اسلاموفوبیا، عمران خان ہمیں کوئی ایک مثال دے دے اگر، جو کنکریٹ مثال، مثلا کینیڈا کے اندر یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا کہیں بھی یورپ کے اندر، کے وہاں پہ اسلاموفوبیا کا یہ ایک کنکریٹ شکل ہے جس کے خلاف یہ کنکریٹ اقدام کیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان میں بیٹھ کے آپ ترقی یافتہ دنیا کو ڈکٹیٹ کریں کہ آپ اپنے قانون میں کیا کیا تبدیلی لائیں، جو بنیادی طور پہ وہاں کے عوام کا حق ہوتا ہے قانون سازی. ظاہر ہے یہ تھرڈ ورلڈ نہیں ہے جہاں عوام سے پوچھے بغیر قانون بنائے جاتے ہیں، یا یہاں تک کہ اسمبلی سے پوچھے بغیر وہیں پہ بل پاس کر دیے جاتے ہیں شب خون کے ذریعے. یہاں تو عوام سے پوچھا جاتا ہے. تو عوام سے پوچھنے کے بجائے وہ پاکستان سے پوچھ کے قانون بنائیں کہ ہم اپنے ملک میں آنے والے امیگرینٹس کو، جو بنیادی طور پہ اکنامک ریفیوجیز ہیں بائی آل مینس، ان کو ہم کس طرح ٹریٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انسلٹنگ. اور اسپیسیفکلی جو ایسی نیشنز ہیں جو سکسیسفل ہیں اور لیڈنگ نیشنز ہیں ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں، ہیومن رائٹس کے فیلڈ میں، ڈیموکریسی کی فیلڈ میں، ان کو آپ اس طرح کے لیکچر دینا شروع ہو جائیں. اور آپ کی اپنی حالت جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں مائنارٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، وہاں کرسچنز کے ساتھ کیا ہوا، ہندو کے ساتھ کیا ہوا، جو سکھ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو وہاں آپ کو کوئی فوبیا نظر نہیں آتا جو انٹرنل ایک دوسرے کے فرقوں کے جو فوبیے ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے کو نگلنے کے در پہ ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دے کے ان کا قتل عام کرنے کے منصوبے ہو رہے ہیں، اس پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو ایک آدمی ویسٹ میں جو ہے وہ کوئی پاگل پن کی وجہ سے یا کسی طریقے سے ایکسیڈنٹ کرتا ہے، کسی مسلم فیملی پہ حملہ آور ہوتا ہے کسی پرسنل دشمنی کی وجہ سے، تو آپ اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنا کے تو ملک کو ہی جو ہے وہ مین سٹریم سے الگ کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ الیکٹ ہو کے آگے آتے ہیں. سر ایک چھوٹی سی یہاں پہ میں اپنی پرسنل بھی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں اور وہ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. سر آپ نے، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اسلاموفوبیا کا ایشو کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن مجھے شاید لگتا ہے کہ ہمیں اس ڈیبیٹ کو نہیں اٹھانا چاہیے. سر جو آپ نے بات کی، میں اس پہ آپ سے کمنٹ بھی لینا چاہتا ہوں. فائنل کوشچن آپ سے، جو آپ نے کہا کہ انگلینڈ، کینیڈا اور امریکہ کے اندر کی آپ نے مثال دی، تو ابھی جو جسٹن ٹروڈو نے ایک اپنا اسپیشل ریپرزینٹیٹو نامینیٹ کیا ان اسلاموفوبیا، تو یہ شاید میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یہ ایشو کہیں نہ کہیں ایگزسٹ ضرور کرتا ہے، لیکن یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ ہم گلوبلی اس ایشو کو لیڈ کریں، کیونکہ ہمارے مسائل کچھ اور ہیں، اور جو باقی عرب ممالک ہیں یا مسلمان ممالک ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں لیڈرشپ کا شوق ہے. یہ ایک ظاہری بات ہے، انسلٹ والی بات ہے، اور عمران خان صاحب نے تو جانا ہی بند کر دیا باہر. اچھا لیکن بیریسٹر صاحب، یہ جب فار ایگزامپل ریسنٹلی او آئی سی کی کانفرنس ہوئی پاکستان میں، تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میری یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ میں اتنے ممالک کے وزرائے خارجہ کو لے کے آیا، افغانستان پہ یہ سب کچھ کیا. اور یہ آپ اس کو ایک طرف اس کو آپ دیکھتے ہیں، دوسری طرف امریکہ کے ساتھ جو آئسولیشن ہے اور فون کال نہ ارینج کرنا، یہ جو اب آپ چیزیں دیکھتے ہیں،
تو یہ کیا کس طرح میئر کیا جا سکتا ہے کہ OIC میں کچھ ممالک کو بلا لینا لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کیے رکھنا، اور عمران خان صاحب کے لیے انسلٹ کا معاملہ بن چکا ہے. اگلے دن بھی میں یا کسی کو ملوں امریکہ میں تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ بائیڈن صاحب عمران خان کو کال کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہ ایک انسلٹ بن چکی ہے. تو ایک طرف وہ کہتے ہیں میری کامیابی ہے، دوسری طرف وہ امریکہ کے ساتھ وہ ری انگیج یا ری نیگوشیٹ نہیں کر سکے بہت کچھ. تو اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو اس کو الگ الگ کر کے دیکھتا ہوں. جہاں تک OIC کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں وہ جو بڑی اسلامی طاقتیں ہیں ان کا اپنا انٹرسٹ تھا، کیونکہ سعودی عربیہ جو اپنا ایک فنڈامنٹل چینج لے کے آ رہا تھا اپنے سسٹم کے اندر، وہ جو ہے ایک بہت ہی بڑی ایک ارتھ شیکنگ قسم کی چینج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کو پاکستان میں ڈسکس نہیں کیا گیا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو کلیرک اور ریلیجسلی موٹیویٹڈ اوپینین میکر ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. دنیا میں کہیں کچھ ایک چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے تو اس کو بہت بڑے جو ہے ایک ہوا بنا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. ایک کہیں کوئی ایشو ہو جائے، لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ جو سعودی عرب میں ہوا کہ انہوں نے پورا اپنا جو سسٹم آف گورننس ہے اور جو وے آف لوکنگ ہے اپنے جو ہے وہ پورے سسٹم پہ، اس کو جس طریقے سے انہوں نے چینج کیا. تو پاکستان میں آپ نے کوئی بیان پڑھا ہو کسی مولانا کا، کسی اسکالر کا، کسی نے کوئی آرٹیکل لکھا ہو، کسی نے کوئی تقریر کی ہو، کوئی کلیرک جو ہے وہ مسجد میں بولا ہو، تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ محض اتفاق تھا؟ یہ اتفاق نہیں تھا. اس کے خلاف ایک بہت بڑا رد عمل ہونا تھا پاکستان میں. اس رد عمل کو ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کو ہی قابو کرنے کے لیے یہ جو سعودی عرب کی ڈکٹیشن پہ انہوں نے وہاں پہ کانفرنس کرائی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سعودی عرب جو بھی روپ اختیار کرے، جس طرح کا بھی راستہ ہو، اس کے لیے ہم جو ہے وہ یہاں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونے دیں گے. جس کا کریڈٹ میں نہیں سمجھتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کیسے جاتا ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی ایک نئی فیس کے ساتھ ایک پبلک ریلیشننگ تھی کہ ہم اپنے اندر اتنی بڑی تبدیلی لانے کے باوجود سٹل جو اسلامی دنیا ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں اور اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ایک بات یہ. تو دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ رہ گیا امریکہ کا. تو یہ تو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک چیلنجنگ شکل بن گئی ہے، چونکہ ظاہر ہے اس کا تعلق جو ہے نیو ورلڈ آرڈر جو ڈیولپ ہو رہا ہے رشیا اور چین کے تعاون کے ساتھ، اس کے ساتھ بنتا ہے. اور اس میں پاکستان جو ہے وہ اس نے اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ چین کی ٹوکری میں رکھ دیے ہیں، جیسا کہ ماضی میں اس نے یہ غلطی کی ہوئی تھی کہ اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ ویسٹ کی ٹوکری میں رکھے ہوئے تھے، جو اٹھاتے اٹھاتے اس کو اتنا وقت گزر گیا کہ وہ اس کے کام کے ہی نہیں رہے. اب یہی سچویشن اس وقت انہوں نے کی ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ کی طرف سے ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے بڑے پیمانے پہ کہ جو ملک چین کی یہ روڈ اینڈ بیلٹ اور یہ سی پیک ٹائپ منصوبے ہیں ان کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو الگ کریں. تو اس کو ایک اپرچونیٹی کے طور پہ یوز کرنے کے بجائے پاکستان میں اب یہ ہے جی کہ ہم سی پیک کا ایک نیا فیز شروع کر رہے ہیں. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ فراڈ کی ایک نئی شکل جو ہے اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے. چونکہ جو پہلا فیز تھا اس میں اب یہ جو ڈاکومنٹ لیک ہو رہے ہیں اس میں یہ جو $50 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات تھی، اس میں سے اصل بات تو یہ سامنے آئی کہ وہ ابھی تک تو صرف $25 بلین بھی جو ہے وہ پراپرلی اس طریقے سے انویسٹ نہیں ہوا، اور جو انویسٹ بھی ہوا اس کی کوئی کنکریٹ شکل سامنے نہیں آئی کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ $25 بلین ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ یہ کہاں پہ انویسٹ ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. اور دوسرا جو سب سے بڑا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو $29 بلین وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انویسٹ ہی نہیں ہو سکا، وہ ہے کہاں پہ؟